مل رہا ہے. اور میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں. کل ارائیتم، کہو اے محمد انہیں کہو، ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، کیا انہوں نے نہیں غور کیا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ جو پانی ہے جو تم لوگ پیتے ہو، یہ جو پانی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں بہت نیچے لے جائے، دھسا دے، چشمے نہ ہو، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے جو اس پانی کو واپس لے آئے گا؟ سبحان اللہ. دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی پاورفل بات سورہ ملک میں کر رہا ہے کہ کبھی تم نے غور کیا یہ پانی اگر میں غائب کر دوں تو کون ہے جو اس پانی کو واپس لے آئے گا؟ کون سی مشین ہے؟ کتنے کروڑوں ڈالر تمہارے لگ جائیں گے صرف وہ مشین تیار کرنے میں. اب دیکھیں نا پانی کا لیول ڈاؤن ہوتا جائے تو کتنا مسئلہ ہوتا ہے گاؤں میں. آپ کو پتا ہے نا پانی نیچے ہوتا ہے، ٹیوب ویل سے وہ پانی اوپر آتا ہے، تو سوچیں کہ ٹیوب ویل کا اتنا گہرا پائپ لگانا پڑے کہ 200 میٹر 200 فٹ نیچے ہے تو کتنا پرابلم ہو جائے گا. اب اللہ کہتا ہے کہ سوچو 200 میٹر نہیں، اس کو 2,00,000 فٹ میں نیچے لے جاؤں، تم لوگ کیا کر لو گے؟ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا ہے اس کی ٹرانسلیشن؟ تو کیا تم نے کبھی سوچا یہ جو پانی تم پیتے ہو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے جو پانی تم پیتے ہو؟ سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں کیا تم ہو جو اس کو بادلوں سے لاتے ہو یا ہم ہیں جو اس کو نازل کرتے ہیں؟ کیسا تماچا ہے انسان کے منہ پہ. ٹھیک ہے کہ یہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو کون واٹر سائیکل کون چلا رہا ہے؟ جو میں نے ابھی سب آپ کو ایکسپلین کیا، تم تو نہیں چلا رہے. آپ کو پتا ہے سنگاپور ایک کنٹری ہے، سنگاپور نام سنا ہوگا. ٹھیک ہے. سنگاپور نے پہلا آرٹیفیشل واٹر سائیکل دنیا میں بنایا. یہ اب دیکھو ہزاروں پائپس ہیں، ہزاروں پائپس لگا کے پورا فلٹریشن پلانٹ لگا کے، اور بڑی اچھی بات ہے انہوں نے گٹر کے پانی کو پانی بنایا، سیوریج واٹر کو پینے کا پانی بنایا ہے سنگاپور نے، کیونکہ سنگاپور میں پانی کی بہت کمی ہے. ٹھیک ہے، صاف پانی کی. تو دیکھو ادھر کے سائنٹسٹ نے، اللہ نے کتنا ذہن دیا انسان کو، گٹر کے پانی کو پانی بنا دیا اسی طرح واٹر سائیکل کے تھرو. ٹھیک ہے. اب سوچو کہ ہمارے اوپر بڑے بڑے پائپس ہوتے، بادل نہ ہوتے، بڑے بڑے پائپس ہوتے، تو ہم ذہنی مریض بن جاتے. جب ہم باہر نکلتے ہم کہتے ہیں یار یہ دنیا ہے کہ یہ فیکٹری ہے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں؟ خوبصورت ہی نہ لگتی. سوچیں آپ ناران کا گان مری جاتے، نتھیا گلی جاتے، وہاں پائپس ہوتے پہاڑوں کی جگہ، فیکٹری، پوری فیکٹری لگی ہوتی. اللہ تعالیٰ اتنا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پائپس نہیں لگائے، کیا لگائے؟ بادل. اور بادل خوبصورت لگتے ہیں کہ نہیں لگتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ صرف واٹر سائیکل کا پاور پلانٹ نہیں کھڑا کیا، اللہ نے خوبصورتی سے کھڑا کیا. اللہ تعالیٰ انسانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ ذرا اوپر دیکھو گردن اٹھا کے. ٹھیک ہے، تمہاری نظر شرم سے جھک جائے گی، تمہاری گردن تھک جائے گی، لیکن تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی شگاف آسمانوں میں نہیں نظر آئے گا کہ تمہاری گردن تھک جائے گی، تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. تو یہ ہے اللہ. تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ تم ہو اس کو اتارتے ہو یا میں ہوں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اگر ہم چاہتے، اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے اس پانی کو نمکین بنا دیتے، کیا کر لوگے تم؟ سوچو کبھی قرآن کو آپ نے اس نظر سے پڑھا ہے؟ پورا واٹر سائیکل اللہ چیلنج کر رہا ہے ہیومن بینگ کو کہ اگر ہم چاہتے اس کو نمکین بنا دیتے تم لوگ کر کیا لیتے؟ سنگاپور کو کروڑوں ڈالر لگے صرف چھوٹا سا پاور پلانٹ بنانے میں. اللہ کہتا ہے کہ پوری دنیا کو تم پورے انسانوں کو پانی پلا سکتے ہو؟ تم ان کو جانوروں کو پانی پلا سکتے ہو؟ کون ہے ان کو پانی پلانے والا؟ کھربوں لوگوں کو پانی کون پلا رہا ہے؟ اللہ. تو اسی بات پہ آپ نماز پڑھا کریں. کبھی آپ کو نماز میں ڈی موٹیویشن ہونا کہ کیوں پڑھوں، اسی بات پہ پڑھ لیا کریں کہ اللہ مجھے صاف پانی پلا رہا ہے تو میں اللہ کا شکر کیوں نہ کروں. صحیح بات ہے نا؟ تو دیکھیں یہ واٹر سائیکل کی بھی مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کیونکہ یہ پورے نظم و ضبط سے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. سوچیں بادل لیٹ ہو جائے، بھاپ اوپر بن کے جا رہی ہے اور بادل صاحب لیٹ آئے ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں کر رہا آج ٹھیک ہے جانے کا، تو کیا ہوگا؟ کروڑوں لوگوں کو پانی نہیں ملے گا، بارش نہیں ہوگی اگر بادل لیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. سوچے سمندر کہے میں نے نہیں پانی دینا، اکڑ جائے آگے سے، کہے کہ میں کیوں بھاپ دوں اپنی، مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے. سمندر تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ مجھے ریٹرن میں کیا مل رہا ہے.
دنیا میں یاد رکھیں ہر چیز دے رہی ہے، انسان کو بھی دینا چاہیے۔ انسان جب روک لیتا ہے نا کسی چیز کو، بدماش بنتا ہے، اکڑ میں آتا ہے، تو پھر نظم و ضبط خراب ہوتا ہے۔ تو جتنا آپ دیں گے، کیونکہ اللہ کی تخلیق دے رہی ہے، تو آپ کو بھی دینا چاہیے۔ سمندر کبھی نہیں کہے گا میں نے نہیں دینا، وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نظم و ضبط ہمیں تخلیق میں بھی نظر آتا ہے، واٹر سائیکل میں بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب واٹر سائیکل سے کچھ ہم کردار کے حوالے سے لیسنز لیتے ہیں کہ ہمیں لیسنز کیا ملے۔ نمبر 1، دیکھو جس طرح اللہ رب العالمین پانی کو صاف کر رہا ہے بادلوں کے تھرو، اس طرح ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو صاف کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نفس میں کچھ خامیاں ہیں، کچھ امپیورٹیز ہیں، کچھ برائیاں ہیں، وہ صفائی کیسے ہوگی نفس کی؟ ہمارا واٹر سائیکل کیا ہے؟ کیسے ہوگی صفائی؟ نماز سے۔ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ تزکیہ ہو۔ قد افلح من تزکا، سورہ لالا پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے؟ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، صفائی کی۔ کس طرح صفائی کی؟ ذکر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ ذکر کیا اور اللہ کو یاد کیا اور نماز پڑھی، ٹھیک ہے؟ تو نماز کو برا نہ سمجھیں، نماز آپ کو پیوریفائی کر رہا ہے۔ نمبر 2، جس طرح وہ صاف شفاف پانی اتر رہا ہے نا بارش کا، اس طرح اپنے الفاظ کو بھی صاف شفاف رکھیں، ٹھیک ہے؟ الفاظ جو ہے نا یہ بہت بہت میٹر کرتے ہیں۔ آپ کے الفاظ میں گالی ہو، بری باتیں ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ گندا پانی ہے، اس کا آپ کو نقصان ہے۔ سب سے پہلے آپ کے الفاظ صاف ہوں، شفاف ہوں، ان میں پیاری باتیں ہوں، ٹھیک ہے نا، اچھی باتیں ہوں، تو یہ اصل میں بات ہے کہ آپ نے نفس کی صفائی کر لی۔ اور نمبر 3، جس طرح رین یہ دیکھ کے تو نہیں برستی نا کہ فلانی جگہ برسنا ہے، فلانی جگہ نہیں برسنا ہے، اس کو تو حکم ہوتا ہے، وہ تو سب پہ برستی ہے، سب کو فائدہ دیتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ چشمہ، آپ چشمے سے 5 لوگ پانی لینے جائیں، چشمہ کہے 3 لوگوں کو میں نے دینا ہے، 2 لوگوں کو میں نے نہیں دینا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کنویں سے آپ پانی نکالیں، کنواں کبھی نہیں کہے گا کہ 2 کو دینا ہے 3 کو نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ لوگوں کو بھی سب کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اس کی نہیں کروں گا، اس کی نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پلا رہا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں دوسروں کے لیے چیزیں روکنے والے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ کچھ لیسنز ہیں نظم و ضبط کے۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، چلیں آپ سے سوال پوچھتا ہوں۔ شہد کی مکھی شہد بناتی ہے، ٹھیک ہے؟ ساری عمر ایک شہد کی مکھی، اس کی عمر ہوتی ہے، پتہ نہیں مجھے اب ایگزیکٹ آئیڈیا نہیں ہے، میرے خیال 2-3 سال ہوتی ہوگی شاید، یا 1 سال، بہرحال ساری عمر شہد کی مکھی محنت کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ کس طرح؟ رس چوستی ہے ان کا، پھولوں کا، اور سبحان اللہ اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری فیکٹری لگائی ہے اس کے پیٹ میں۔ آپ مجھے اندازاً بتائیں کہ ساری عمر شہد کی مکھی کتنا شہد بناتی ہوگی؟ ایک شہد کی مکھی ساری عمر میں محنت کر کے، اندازاً بتائیں، تھوڑا آئیڈیا۔ 1 چمچ، 2 چمچ یا کم، کتنا اندازاً؟ ایک مکھی کتنا شہد بناتی؟ اندازہ بتا دیں۔ 1 قطرہ، اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جو چمچ ہوتا ہے نا اتنا، اس کا 12واں حصہ، تقریباً 2-3 قطرے، ٹھیک ہے، اس کا 12واں حصہ، ٹھیک ہے؟ ساری عمر شہد کی مکھی کھپ کر، دیکھیں نا اب اللہ تعالیٰ، اللہ اس کو وحی کرتا ہے، سورہ نحل میں اللہ اس کو حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی انسٹرکشن ہے، یہاں وحی سے مراد انسٹرکشن ہے۔ تو ساری عمر کھپ کے وہ چند قطرے شہد کے بناتی ہے۔ اب اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کیوں کروں، کیا فائدہ، 2-3 قطروں کا کیا فائدہ، ٹھیک ہے؟ اس نے تو کبھی نہیں کہا، شکایت نہیں کی۔ پاکستانی شہد کی مکھی ہوتی تو اس نے آنا ہی نہیں تھا کام پہ، ٹھیک ہے؟ اس نے کہنا تھا کیا فائدہ، لیٹ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، میرے کرنے سے کیا ہوگا۔ لیکن شہد کی مکھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سکھا رہا ہے، ایویں سورت، اللہ نے اس کے نام پہ پوری سورت کا نام رکھ دیا، نحل، کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ نے، دیکھیں نا، عنکبوت کس کو کہتے ہیں؟ اسپائڈر کو۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، ٹھیک ہے؟ اسی طرح نمل کسے کہتے ہیں؟
چیونٹی کو. اللہ نے ایسے یہ کریڈٹ نہیں دیا ہوا ان مخلوقات کو. یہ کبھی آپ غور کریں, چیونٹی جو ہے اس کو کبھی آپ آبزرو کریں, چیونٹی کو, چیونٹی چل رہی ہو نا, اس کے آگے آپ ہاتھ رکھ دیں تو وہ رک جاتی ہے. کیا کرتی ہے؟ راستہ چینج کر لیتی ہے. اس کے آگے آپ بک رکھ دیں, وہ راستہ چینج کر لیتی ہے, وہ رکتی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہتی کہ بس اب رک جاؤ, اب زندگی ختم, ٹھیک ہے. وہ چلتی رہتی ہے, چلتی رہتی ہے, اپنی منزل کی طرف جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مثالیں دیتا ہے چیونٹی سے, ہمیں مثالیں دیتا ہے شہد کی مکھی سے کہ وہ تھک نہیں رہی, وہ شہد بنائے جا رہی ہے, بنائے. وہ یہ نہیں سوچ رہی 2 قطروں سے کیا ہوگا. اس کے اب 2 آپ لیسنز لیں. کبھی بھی اچھا کام کرتے ہوئے یہ نہ سوچیں کہ میرے کرنے سے کیا ہو جائے گا. سمجھ آ رہی؟ یہ نہ سوچیں. کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل دیکھو اسرائیل کے پروڈکٹس ہم بوائیکاٹ کر رہے ہیں نا, کوئی آپ کو کہہ سکتا ہے بھی آپ کے بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا. بھائی مجھے ہے حکم اذاں, سیدھی سی بات ہے. میں نے یہ نہیں دیکھنا میرے بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا, میں نے بس کرنا ہے. شہد کی مکھی کو کوئی یہ کہے کہ تو 2 قطرے بناتی ہے, کیا فائدہ تیرے 2 قطرے بنانے کا, نہ بنا. تو قطرہ قطرہ ہی تو دریا بنتا ہے نا. اگر ایک شہد کی مکھی نے شہد بنانا چھوڑ دیا, وہ کام پہ نہ آئی, دوسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا, تیسری بھی کہے گی میں نے بھی نہیں آنا. آہستہ آہستہ کیا ہوگا, شہد بننا کم ہو جائے گا. اور یہ تو میں نے شہد کی بات کی. آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کا اتنا بڑا رول ہے ایکو سسٹم میں. جو پولینیشن ہے ایک پروسیس. پولینیشن کیا ہوتا ہے, جو بیج ہے, پولنز ہیں, وہ ایک پھول سے دوسرے پھول میں ٹرانسفر شہد کی مکھی کرتی ہے. اگر وہ ٹرانسفر نہیں ہوں گے تو نباتات نہیں ہوں گے, پھول نہیں کھلیں گے, یہ گرینری نہیں ہوگی, سب ختم ہو جائے گا. پھول پودے سب ختم ہو جائے گا اگر وہ پولنز ایک جگہ سے دوسری جگہ شہد کی مکھی نہ لے کر گئی. تو دیکھیں شہد کی مکھی دیکھنے میں کچھ نہیں ہے, لیکن اس کا اتنا بڑا رول ہے, اتنا بڑا رول ہے کہ اگر وہ ایک بھی ماری جائے, 2-3 بھی ماری جائے نا, تو ایکو سسٹم پہ بہت فرق آتا ہے, افیکٹ آتا ہے شہد کی. اسی لیے اس کو مارنا نہیں چاہیے. آپ کو پتہ ہے شہد کی مکھی کو اگر کاٹنے لگے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن ویسے آپ اس کو نہ ماریں. اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے یہاں پہ. اینی وے ڈیمو کو مار سکتے ہیں, لیکن شہد کی مکھی جو ہے اس کا بہت بڑا ایک مقصد ہے. اب سوچیں شہد کی مکھی کا اتنا بڑا مقصد ہے, آپ کا کوئی مقصد نہیں. انسان بلا مقصد زندگی گزارتا ہے. انسان یہ کہتا ہے میرے فجر پڑھنے سے کیا ہو جائے گا, میرے اچھی بات کرنے سے کیا ہو جائے گا, میرے بوائیکاٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا, میرے چند ایک چیزیں کرنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. بھائی فرق پڑے گا. 10 لوگ رول کو فالو نہیں کر رہے, ہو سکتا ہے آپ کہیں یار میرے رول کو فالو کرنے سے کیا ہو جائے گا. ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسرے فالو شروع کر دیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں یہ میرے ساتھ ہوا. میں اشارے پہ کھڑا ہوا, ایک اشارے پہ, تو سارے لوگ جو ہے نا وہ چلی جائیں کیونکہ پولیس والا نہیں تھا. اور ہماری عادت ہے پولیس والا نہ ہو تو ہم فالو نہیں کرتے رولز. ہم کہتے ہیں چھوڑو پولیس والا نہیں کھڑا, بس ایسی کی تیسی. اب سارے جا رہے ہیں, ایک گاڑی بیچاری آگے پھنسی ہے, اس کو کوئی رستہ ہی نہیں دے رہا, ٹھیک ہے. اب میں رک گیا. میں نے کہا چلو کوشش کر کے دیکھتے ہیں, اس کو رستہ دے دیتے ہیں. میں رک گیا. آپ یقین کریں مجھے دیکھ کے 2-3 اور رک گئے, ٹھیک ہے. اور جب وہ 2-3 اور رکے تو ٹریفک ٹھیک ہو گئی, اور ٹریفک ٹھیک ہوئی تو ادھر سے جو گاڑیاں آ رہی تھی وہ چلی گئیں. تو یہ نہ سوچیں میرے کرنے سے کیا ہوگا, سمجھ رہے ہیں. آپ کے کرنے سے یہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے آپ کو دیکھ کے دوسرے کرنا شروع کر دیں, ٹھیک ہے. تو یہ مثال آپ ہمیشہ یاد رکھیں شہد کی مکھی کی. آپ رولز کو فالو کریں, دوسرے دیکھ کے. سوئی جو ہے یہ نظر نہیں آتی, اتنی چھوٹی ہے. اگر یہاں زمین پہ پڑی ہو, ہم گزر جائیں گے اور ہم کہیں گے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا, بس دیکھے بغیر ہی گزر جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن اس کا اتنا بڑا مقصد ہے سوئی کا. آپ بتائیں کیا مقصد ہے؟ اگر سوئی نہ ہوتی تو کیا؟ جی ویری گڈ. کتنا بڑا مقصد ہے. اب آپ لومز میں چلے جائیں, ٹیکسٹائل ملز میں, وہاں سوئیاں لگی ہوتی ہیں, وہ ہر وقت دھاگوں کو, کپڑوں سی رہی ہوتی ہیں, ظاہر ہے. تو یہ میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی چیز کا دیکھو کتنا بڑا مقصد ہے, ایک سوئی کا, ٹھیک ہے. تو انسان جو ہے وہ 5 فٹ 6 فٹ, ٹھیک ہے, انشاءاللہ آپ کا بھی قد ایک دن اتنا ہوگا. تو
इंसान इतना लंबा चौड़ा उसका कोई मकसद नहीं है। देखो, जिस चीज़ का मकसद कोई नहीं होता ना, उस चीज़ को रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। वो कह सकता है कि मैंने कोई रूल फॉलो नहीं करना, वो कह सकता है कि मैंने नज़्म ज़ब्त में नहीं रहना, क्योंकि वो कह सकता है मेरा मकसद ही कोई नहीं, मैं क्यों फॉलो करूं। लेकिन जिसका मकसद बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, जिसने कामयाब होना है ज़िंदगी में, उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैं आपको जो है ना बताना चाह रहा हूँ। आपको एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मार्शमैलो। मार्शमैलो जो है ना, ये गोरों की मिठाई है। उनकी ये मार्शमैलो आपको अल्फता से भी मिल जाएगी, बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं ना, वहाँ मार्शमैलो कैंडीज़ होती हैं पिंक और वाइट कलर की। जैसे ये हमारा छल्ला नहीं होता, छल्ला खाए कभी, इस तरह की होती है मार्शमैलो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1970 का एक्सपेरिमेंट है, एक तजर्बा है। जो माहिर नफ्सियात होते हैं उन्होंने तजर्बा किया। उन्होंने क्या किया कि 20 बच्चों को एक कमरे में बिठाया। ये तो अभी की वीडियो है, मॉडर्न वीडियो, ये दोबारा रिक्रिएट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, लेकिन ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट। उन 20 बच्चों के सामने प्लेट में उन्होंने मार्शमैलो रखी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आप सबके सामने अभी प्लेट में पेस्ट्री रख दूं, चॉकलेट पेस्ट्री, ठीक है, मोल्टन लावा केक रख दूं, और वो आपकी नज़रों के सामने पिघल रहा है, ठीक है, और उसकी आइसक्रीम आपकी नज़रों के सामने पिघल रही है, और आप बड़ा खुश हैं कि जी अब खाना है हमने। और मैं एकदम से आपको कहूँ कि ना 30 मिनट जो सब्र करेगा, 30 मिनट जो सब्र करेगा उसको डबल मिलेगी, उसको मैं 2 और दूंगा। लेकिन जिसने सब्र नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। यही हुआ। इन 20 बच्चों को उन्होंने पता है क्या कहा कि जो बच्चा 30 मिनट हाथ नहीं लगाएगा ना मार्शमैलो को, उसको हम डबल देंगे, जो लगा लेगा उसको हम नहीं देंगे। अब इसके बाद वो चले गए। अब बच्चों को नहीं पता था कि हिडन कैमरास लगे हुए, ठीक है, कि कैमरा से उन्हें देखा जा रहा है, बच्चों को नहीं पता था। अब बच्चों ने क्या किया, जैसे ही वो बाहर गए, कुछ बच्चे बहुत शरारती थे, उन्होंने अपनी भी खा ली, दूसरों पे भी झपट्टा मारा। उन्होंने बदमाशी दिखाई, उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी, इस अपनी भी खाएंगे, इसकी भी खाएंगे, और फिर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसने खाई, ठीक है। वो ज़रा शरारती थे। अब देखिए, कुछ जो है शरीफ बच्चे वो वेट कर रहे हैं, ये जो बच्ची है ये वो इंतज़ार कर रही है, इस तरह से सब्र कर रही है, ठीक है। ये बेचारी सब्र कर कर के इसका क्या हाल हो गया, ये देखें, इसने थोड़ी सी खा ली, ये हाथ लगा बैठी, इससे नहीं हुआ बर्दाश्त, इसने कम से कम पकड़ लिया, ठीक है। और ये देखें, ये खुद भी खा रहा है, आई एम श्योर ये दूसरों की भी खाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चे हमेशा होते हैं। तो 30 मिनट बाद वो अंदर आए और उन्होंने कहा जी हमने देख लिया कैमरे में कि किसने क्या किया है। अभी तजर्बा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। इन बच्चों का बायोडाटा, नाम, सब कुछ उन्होंने नोट किया, एड्रेस। 20 साल इन बच्चों की ज़िंदगी को स्टडी किया उन्होंने, 20 साल। ये मार्शमैलो स्टडी है, गूगल पे कभी लिखें मार्शमैलो स्टडी, बहुत ज़बरदस्त स्टडी है। 20 साल उन्होंने किस तरह स्टडी करते थे, हर साल मिलते होंगे उन बच्चों से, या उनके माँ बाप से पूछते होंगे क्या चल रहा है, स्कूल में कैसे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। 20 साल बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या अखज़ किया, क्या नतीजा निकाला। वो बच्चे जिन्होंने दूसरों पे भी झपट्टा मारा था और ख़ुद भी खा बैठे थे, जिन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया था और जिनमें सब्र नहीं था, ठीक है, और जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं शो किया था, उनकी ज़िंदगी सबसे ख़राब थी। उनके ना कोई पास डिग्री थी, बल्कि उनमें ज़्यादातर, अल्लाह माफ़ करे, क्रिमिनल्स बन गए थे, मुजरिम बन चुके थे। गन कल्चर, ठीक है, गन वायलेंस में चले गए, मुजरिमीन बन गए उनमें से कुछ लोग। वो कि जिन्होंने थोड़ा बहुत सब्र किया था, उनकी ज़िंदगी कदरे बेहतर थी, कदरे बेहतर। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी, उनकी जॉब्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। और वो जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, वो सबसे कामयाब थे, सबसे कामयाब। तो इस स्टडी से, तजर्बे से साबित उन्होंने ये किया कि सब्र और नज़्म ज़ब्त और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोक लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है।